السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے. میں ہوں علینا شکری. بانی تحریک انصاف کے اوپر نئے مقدمات کے اندراج کی بازگشت تو کافی روز سے چل رہی تھی، مگر آج پنجاب حکومت کی جانب سے کرمنل پروسیجر کوڈ 1898 کے سیکشن 196 کے تحت باقاعدہ کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے. سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ نے کابینہ کو بریفنگ دی کہ کمشنر راولپنڈی کو ایک درخواست موصول ہوئی ہے جس میں موقف اختیار کیا گیا. بانی پی ٹی آئی پاکستان کو توڑنے کی منظم سازش کر رہے ہیں. سیاسی مقاصد کے لیے بانی پی ٹی آئی اور ان کے ورکرز ریاست مخالف کام کر رہے ہیں. موجودہ صورتحال کو مشرقی پاکستان اور 1971 کی سیاسی صورتحال سے تشبیہ دے رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے پارٹی رہنماؤں کو پاکستان مخالف بیانیے کا ٹاسک سونپا ہوا ہے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان نے بھی اڈیالہ جیل کے باہر ریاست مخالف بیانات دیے. بانی پی ٹی آئی اور دیگر قیادت کا عمل بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. اس طرح کے بیانات سے عوام میں منفی پروپیگنڈا پیدا ہوا ہے. پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 121, 121A, 123, 131 اور 153 کی دفعات کے تحت کارروائی کی سفارش کی گئی ہے. پنجاب کابینہ نے کرمنل پروسیجر کوڈ 1898 کے سیکشن 196 کے تحت بانی پی ٹی آئی اور پارٹی لیڈرز کے خلاف کارروائی کی منظوری دی اور پروزیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے تجویز دی کہ کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 1908 کے سیکشن 16 کے تحت تحریک انصاف کو کالعدم قرار دیا جائے. اور ناظرین، ویئر آنرڈ ہمیں پروگرام میں جوائن کریں عمر ایوب خان صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف. اگرچہ وہ ریزگنیشن اپنا گزشتہ ہفتے دے چکے تھے، قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی میں. سر السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو. عمر صاحب بہت شکریہ. عمر صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو آج پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے جو فیصلہ لیا گیا ہے اور ہوم ڈپارٹمنٹ راولپنڈی نے جب ان کو بریف کیا، جو اپلیکیشن آپ کو یاد ہوگی عمران خان صاحب کے بیانات سے متعلق اور آپ کے دیگر پارٹی لیڈرز کے بیانات سے متعلق، اب یہ کارروائی کی جائے گی اور باقاعدہ طور پہ یہ جو ڈاکیومنٹ سامنے آئے ہیں اس میں بغاوت کا ذکر ہے کہ یہ تمام جو عمل ہے آپ کی بانی کا، آپ کی جماعت کے، آپ کے لیڈرز کا، وہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے اور کارروائی کی جائے گی انڈر سیکشن 16. یہ بھی پروزیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آبزرو کرتا ہے کہ یہ جو تمام سرکمسٹانسز اور پروپوزلز ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کے، اس کو فلی انڈورس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو کانٹینٹس ہیں یہ اٹس دا ڈکلیئرڈ پالیسی از دیٹ آف این ایسوسیشن. آپ کی جماعت کی ایک پالیسی ہے جس کے تحت کیا جا رہا ہے اور جو کہ لائبل ہے ٹو بی ڈکلیئرڈ ایز این ان لافل ایسوسیشن ود دا میننگ آف سیکشن 16 آف دا کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ. سو اس پر آپ بہتر بتا سکتے ہیں. اب یہ آپ پریپیئرڈ تھے ویسے پہلے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علینا صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام پہ مدعو کیا اور بالکل آپ نے درست کہا. میں نے ایز سیکرٹری جنرل اپنا استعفیٰ دیا تھا اور الحمدللہ وہ منظور ہوا. مجھے اس بات پہ بھی خوشی ہے. آپ کا منظور کیسے ہو گیا؟ کل تو خبر آئی تھی عمران خان صاحب نے اس کو مسترد کر دیا. میں نے وزیر اعظم صاحب سے گزارش کی تھی کہ وہ منظور کریں تو انہوں نے منظور کیا تھا، تو مجھے اس پہ خوشی ہے اور میں اپنے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مطلب انہوں نے ریزولوشنز پاس کی. پر میرے اپنے پرسنل کیسز ہیں اور جو ہر جگہ پہ مجھے جانا پڑتا ہے اور ایز لیڈر آف دی اپوزیشن مجھے اسمبلی میں بھی کافی کام ہوتا ہے، تو اس لیے وہ فائنل ہے. But the news that came out yesterday, عمر صاحب, was کہ عمران خان صاحب نے یہ ریجیکٹ کر دیا آپ کا ریزگنیشن. میں پھر خان صاحب سے اپیل کروں گا کہ وہ ایکسپٹ. تو آپ کی تو ملاقات کل ہونی ہے. میری کل ہوگی انشاءاللہ. لیکن آپ کو وکلا کی ٹیم جو کل ملی تھی انہوں نے بتایا، پر میں انشاءاللہ پھر انہوں نے مل کے آپ کو کیا بتایا؟ انہوں نے یہی کہا کہ خان صاحب نے کہا کنٹینیو کریں، پر میری گزارش ہوگی خان صاحب سے. تو ایز آف ناؤ تو آپ ابھی تک ہیں اپنے عہدے پہ. لیٹس سی. لیکن آپ ان سے گزارش کریں گے؟ جی میں گزارش کروں گا. اس کے بعد ورک لوڈ کافی ہے میری اپنی، وہ مطلب ورک لوڈ ہے اور ایز لیڈر آف دی اپوزیشن کافی زیادہ کام ہے اور اپنے پرسنل کیسز کے حوالے سے. لیکن اگر عمران خان صاحب آپ کو کہیں کہ نہیں آپ نے کنٹینیو کرنا ہے، کل آنے دینا پھر دیکھتے ہیں. نہیں اگر بانی یہ ڈیسیشن لیں گے تو فائنل کال تو نہیں ہے. وہ فائنل کال ان کی ہے، پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کریں گے. آپ ان کو کنونس کریں گے؟ میری پوری کوشش ہوگی. لیکن آپ نے وجوہات میں اور آپ جس طرح مینشن بھی کر رہے ہیں کہ ورک لوڈ، اور میں چلے اس پہ آؤں گی لیکن پہلے میں آپ کا انیشل ریمارکس اس پہ لے لوں ضرور. سب سے پہلے علینا صاحبہ بات یہاں سے ہم نے شروع کی. دیکھیں یہ جو ہے نا یہ ڈاکیومنٹ آپ کا گورنمنٹ آف پنجاب کا، میں کہوں گا کہ یہ بیوقوف، اور ہم لوگ یہ رہیں تو میں غیر پارلیمانی زبان ہی استعمال کروں گا، پر احمقانہ سوچ، سب سے احمقانہ سوچ جس نے یہ تحریر کی ہے ان کو شرم آنی چاہیے. نمبر ایک کہ اس طرح کی انہوں نے تحریر کی ہے. ان کو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا پتہ نہیں ہے. یہ آئین کی کتاب دیکھیں، آپ آئین کی کتاب دیکھیں، آپ آرٹیکل 7، میں بار ہر جگہ پہ پڑھ کے سناتا رہا ہوں کہ آئین میں آرٹیکل 7 آپ کا اسٹیٹ کا ڈیفینیشن کیا ہے. اسٹیٹ آپ کی مجلس شورا، قومی اسمبلی، سینٹ،
آپ کی فیڈرل حکومت، صوبائی حکومت، صوبائی اسمبلی، آپ کا ٹی ایم اے جو ادارہ کہ آپ کا ٹیکس لاگو کر سکے، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز یا ملٹری کے افواج پاکستان ہیں یا آپ کے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا ایف سی ہے یا پولیس ہے، یہ ٹولز آف دا اسٹیٹ ہیں۔ میں بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن، میرا آئینی اور قانونی حق ہے کہ میں گورنمنٹ کو اپوز کروں گا، میں جو اچھی بات ہے اس کو سراہوں گا، جو غلط بات ہے اس کی نشاندہی کروں گا۔ یہ مجھے مینڈیٹ عوام، پاکستان کی عوام نے دیا ہے، اور میرا مینڈیٹ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ میری پارٹی کو، میرے لیڈر کو پاکستان کی عوام نے 180 سیٹیں دی تھی، یہ ان چوروں نے چوری کی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی 1971 کے حوالے سے بات کی ہے، تو آپ کی جو حبیب الرحمان کمیشن، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے، وہ کس نے لکھی تھی؟ وہ پاکستان کے گورنمنٹ نے بنائی ہوئی کمیشن کی رپورٹ ہے۔ یا تو یہ لوگ اٹھ کے اس کا آتھر جو ہے، جو بھی چیف سیکرٹری ہو، ایکس وائی زیڈ ہو، جس شخص نے بھی یہ لکھا ہے اس کو سامنے کھڑا کریں اور اس کو کریں کہ جی عقل کے اندھے شخص، تم یہ نگیٹ کرتے ہو، اس کو نگیٹ کرو کہ حمود الرحمان کمیشن نہیں تھی۔ I reject it. This is just a This is on punch. the basis of the complaint that was put forward by journalists, یہ reporters جو ہیں اور جو خان صاحب گفتگو کرتے آئے ہیں۔ ہاں، یہ بالکل this is just a bunch of garbage. یہ ردی کے ٹوکری میں پھینکے، یہ گاربیج ہے۔ لیکن اگر کارروائی یہ انیشیٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی تیار ہیں؟ کارروائی آپ مجھے بتائیں، یہ پنجاب گورنمنٹ کرتی ہے، ہم لوگ کے پی گورنمنٹ سے کسی کے خلاف کریں، کوئی ہمیں روک سکتا ہے؟ سر ایک کھوسا صاحب کے تھرو جو ہے وہ ایک گئی بھی تھی ایک درخواست کہ اس کو روکا جائے۔ ہاں، مطلب اس کا مجھے ابھی لیگل ایشو نہیں پتا، پر مجھے یہ بتائیں یہ کوئی صوبوں کے درمیان کرنا چاہتے ہیں؟ ہم لوگ ان کے وزراء کے خلاف اور باقیوں کے خلاف شروع کر دیں۔ یہ جو خواجہ آصف نے بات کی ہے پختونوں کے خلاف کی ہے، جو اس نے بات کی ہے خواجہ آصف نے پختون اور بلوچ کے خلاف کی ہے، میں بحیثیت پختون کے پی کا شخص ہوتے ہوئے میرے جذبات کو اس نے متاثر کیا ہے، اس کو مطلب مجروح کی ہے، تو میں خواجہ آصف کے خلاف جا کے کروں کہ ان کے فیڈرل منسٹرز نے یہ بات کی ہے تو یہ منہ دکھانے کے قابل ہوں گے؟ یہ تو بھاگتے پھریں گے۔ خواجہ آصف کی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں، جو اس نے بلوچ کے خلاف، پختونوں کے خلاف، افغانوں کے خلاف بات کی ہے، reject that. We reject this. But عمر صاحب like you said you're also prepared to face this، اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ مینج کون کر رہا ہے ویسے؟ یہ ان کے جنہوں نے ان کو لایا ہے، ایکس وائی زیڈ یا یہ کر رہے ہیں، یہ ملک کی تباہی کی طرف خدا نخواستہ لے کے جا رہے ہیں۔ ان کا بجٹ دیکھیں، یہ بجٹ انہوں نے کیا پیش کیا ہے؟ واٹ از دس؟ یہ بجٹ میں نے قومی اسمبلی میں بھی دکھایا تھا، یہ اکنامک ہٹ مین کا بجٹ ہے، یہ بجٹ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا بجٹ ہے، یہ کرپشن کا بجٹ ہے۔ یہ بجٹ بالکل آپ درست بات کر رہے ہیں، لیکن میں اور اس طرف آئیں گے کہ اسٹریٹجی کیا ہوگی، کیونکہ اب تک بہرحال نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اس کو کیپٹلائز کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے، کوئی اسٹریٹ ہمیں وہ ایجیٹیشن نہیں نظر آ رہی، پروٹیسٹ نہیں نظر آ رہی۔ بٹ کمنگ بیک ٹو ویئر وی اسٹارٹڈ آف فرام، جو آپ نے کہا کہ ورک لوڈ کی وجہ سے استعفیٰ آپ نے ٹینڈر کیا اپنا بطور سیکرٹری جنرل، کل آپ کی ملاقات ہوگی عمران خان صاحب سے، انٹرنل ڈرفٹس جو اس وقت اس طرح سے سرفیس کر رہے ہیں، خان صاحب نے بھی بہرحال گزشتہ روز اس کا اعتراف کیا کہ پارٹی کے اندر گروپنگز ہیں نا۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ 2 گروپس آپ کے پارٹی کے اندر یا پارٹی سے باہر بھی، وہ اس سے متعلق شاید بات ہو رہی ہے جو کرنٹ لیڈرشپ ہے، اور ایک وہ ڈیزرٹرز ہیں جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں، لیکن ٹرنز آؤٹ کہ پارٹی کے اندر ہی ابھی ایسے گروپنگز ہوئی ہوئی ہیں جن کو خان صاحب نے کل بہرحال 4 بجے بلا بھی لیا ہے۔ یہ بھی وجہ تھی؟ سب سے نہیں، میرا جو تعلق ہے جی، میرا ورک لوڈ صرف اور صرف ورک لوڈ، اور میں کوئی آج سے نہیں، کافی 3 مہینوں سے میں اس کے بارے میں یہ پش کر رہا تھا، اور وزیر اعظم صاحب کو میں نے پھر شبلی فراز صاحب کو ریکویسٹ کی ان سے جا کے بات کریں، اور میں نے 22 کو ہی ٹینڈر کر دیا تھا ریزگنیشن، اور انہوں نے کائنڈلی انہوں نے بہت ایکسیپٹ کیا، میں نے گزارش ان کو کی تھی، اور یہی وجوہات ہے۔ میرا آپ کے ساتھ آپ کے پروڈیوسر مجھے کال کرتے ہیں، باقی ساتھی پروڈیوسر صاحبان کال کرتے ہیں، تو میرا یہی ہوتا ہے کہ جی میں فلانے کورٹ میں جا رہا ہوں، کدھر کہیں پہ جا رہا ہوں، آج ادھر پیشی ہے، تو وہیں پہ میرا ٹائم لگ رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑی مشکل ٹائم سے پارٹی کو الحمدللہ ہم نے کامیابی کے ساتھ، سارے ٹیم ایفرٹ کے ساتھ 8 فروری کا الیکشن ٹپایا، مطلب کیا، اس کے بعد ہم لوگ آپ کی بڑی تعریف بھی کی ہے، کل کی جو خبر سامنے آئی تھی عمران خان صاحب نے یہ جو 8 فروری کا کریڈٹ ہے وہ آپ کو اور شبلی فراز صاحب کو دیا ہے۔ ان کی مہربانی ہے جی، ہمارے ساتھیوں کی، رب کی بدولت یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، رب کی مہربانی ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی۔ اور میں ابھی ایک جگہ میں تھا اور میں نے لکھ کے دیا، ایک جگہ پہ میں نے لکھ کے دیا، میں نے کہا جی بہت جلد وزیر اعظم عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے، میں نے لکھ کے دیا، سائن کیا، ٹائم دیا،
اور ڈیٹ دی ہے. سر ابھی تو ان کو باہر آنا بھی ابھی اس کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف تمام آپ کے ووٹر سپورٹرز جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ تو انٹرنل ڈرفٹ سے ہی باہر نہیں آ پا رہے ہیں. آپ اپوزیشن کی جماعتوں کو کیا ایک طرف کریں گے, کیونکہ مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یکسوئی سیاسی پاکستان تحریک انصاف میں نہیں نظر آ رہی. گروپنگز کی وجوہات کیا ہے اور کیوں نہیں یہ ابھی تک سیٹل ہو سکی ہیں, کنسرن سیٹل نہیں ہو سکے, اور کنسرنز کس سے متعلق ہیں؟ عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق ہی ہیں جو لیڈرشپ کو تنقید کا نشانہ بنایا دیکھیں علینا صاحبہ, میں آپ کو بات کرتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے, اور ہمارے پارٹی میں لوگ اپنا ذہن اپنا مائنڈ فلی مطلب ایکسپریس کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ہماری ایکسیس وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ڈائریکٹلی ہوتی ہے. ہمیں کوئی انٹرمیڈیری نہیں ڈھونڈنا پڑتا کہ جی ادی کے پاس جاؤ تو فلانے کے پاس جاؤ تو بھانجے کے پاس جاؤ یا پھر داماد کے پاس جاؤ یا بیٹی کے پاس جاؤ, ڈائریکٹ خان کے پاس. شہریار آفریدی صاحب کو تو گھلا ہے اسی بات کا ہے کہ مجھے ملنے ہی نہیں دیا جا رہا خان صاحب سے. نہیں, خان صاحب خود جو ہے وہ لسٹ بنا کے ٹک مارک کر, ان کے پاس لسٹ آتی ہے, خود وہ ٹک کرتے ہیں جن سے ملنا ہوتا ہے. ورنہ میں چاہوں کہ میں ہر دن وہاں پہ جاؤں, نہیں ہوتا. میں نے تقریباً میرا خیال ہے 12-13 اٹیمپٹس کی ہوں گی, اس میں سے 3 یا 4 بار میں ملا ہوں. اور طریقہ کار ہوتا ہے وہ خود. اچھا پھر اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی بار خان صاحب خود بلاتے ہیں, اور جیل اتھارٹیز جو ہیں, جو وہاں پہ اسد وڑائچ ہے ایک جیلر جو ایک ٹاؤٹ ہے جیل سپرنٹینڈنٹ, وہ نہیں ملنے دیتا. اس کو انسٹرکشنز آتی ہیں, ایجنسیز کی انسٹرکشنز آتی ہیں, نام ملنے دو. وہاں پہ وہ تو کہتے ہیں لسٹ میں نام ہی نہیں ہے. نہیں, وہاں پہ ان کے آفیشلز ایجنسیز کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ نہیں کرنے دیتے. مجھے معلوم ہے, ہم نے تو معلوم کیا. جس کے حوالے سے خان صاحب نے گزشتہ روز بھی کنسرنز کا اظہار کیا ہے کہ سیولینز کے کنٹرول میں یہ بہرحال ہونا چاہیے. بٹ عمر صاحب, لائک آئی سیڈ کہ کنسرنز کس سے متعلق ہیں؟ کنسرنز کوئی نہیں ہے جی, صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک پارٹی میں جہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اتنا بڑا فٹ پرنٹ ہے, ان کی پارٹی ہے, تو لوگ چاہتے ہیں کہ ایکسس ہونی چاہیے, اور وہ چاہتے ہیں ایکسس سے متعلق ہی کنسرن ہے, کیونکہ دو گروپس اگر کل جا رہے ہیں تو اٹ گیوز این امپریشن دیٹ دیر آر رفٹس ان دی پارٹی. دیر از نو رفٹ ایز سچ. ڈفرنس آف اوپینین آن ویریس تھنگز ہو سکتا ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ایک گھر میں بہن بھائیوں کا نہیں ہوتا. دے ڈونٹ مطلب والدین کے ساتھ, کبھی ایک بھائی بہن کے ساتھ, یا بھائی جو وہ بات صحیح ہے, لیکن اگین ایڈریس نہیں ہو پا رہا. ڈسپیوٹ جو ریزولوشن سسٹم ہے ود ان یور پارٹی, آپ کے لیڈر جیل میں ہے اور باہر جو ہے وہ اس طرح سے یہ کنسرنز گرو کر رہے ہیں. اب ایک طرف وہ سابق پارٹی کے رہنما بھی موجود ہیں جو کہ مسلسل تنقید کا نشانہ. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, ڈز ناٹ میٹر ون بٹ. اس پارٹی میں فائنل ورڈ جو ہے وہ صرف وزیر اعظم عمران خان کا ہے. یہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکوں, ایز سمپل ایز دیٹ. جن لوگوں نے بہت اپنے پر مطلب کھولے اور انہوں نے کہا جی ہم لوگ بہت اونچی پرواز کریں گے, مثلاً بہت سارے جتنے نام ہیں جن کو چھوڑیں, ناموں کو چھوڑیں, بڑے بڑے نام ہیں, بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. نہیں, ابھی تو تنقید حالیہ دنوں میں بہت سارے لوگ ہیں, انہوں نے اپنے پر کھولے, پارٹی چھوڑی, بڑی بڑی پارٹیاں بنائیں, پیسے خرچ کیے, پرواز کی دھڑم کر کے, مطلب وہ سیٹیں جیتنا چھوڑیں, ضمانتیں ضبط ہو گئی. مطلب یہ حالات رہے ہیں. فواد چودھری صاحب سے متعلق اس لیے پوچھوں گی کیونکہ وہ کہتے ہیں میں پارٹی کا حصہ ہوں. دیکھیں جی, میں انڈیویجولز کی بات نہیں کرتا ہوں. بحیثیت سیکریٹری جنرل مجھے جون 2023 میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حکم جاری کیا تھا, اور میں نے ٹرمینیشن نوٹسز بہت سارے لوگوں کے ایشو کیے تھے. آپ لسٹ دیکھ لیجئے گا, ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. فواد چودھری صاحب is also one of them. بہت سارے لوگ تھے, آپ جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے آپ دیکھ لیں گے, جن کے ٹرمینیشن نوٹسز ایشو ہوئے تھے وہ وہاں پہ ہیں. میں کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کرتا. اور دوسری بات, اور ان کی واپس سے جو ری انکلوژن ہوگی وہ خان صاحب کو ڈیسائیڈ کریں گے, کیونکہ گزشتہ روز بھی جو بات سامنے آئی تھی کہ کیس ٹو کیس فیصلہ کریں گے وہ دیکھ کر. ڈے ون سے مجھ سے پوچھا گیا تھا, جس وقت میں روپوش بھی تھا, ڈے ون سے جس وقت خان صاحب اریسٹ بھی ہوئے تھے, ہمارا یہی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ جن کو وزیر اعظم عمران خان صاحب واپس لینا چاہیں گے وہ انسٹرکشنز آئیں گی اور وہ واپس لیں گے. بٹ جو تنقید, اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تنقید جو وہ کر رہے ہیں, آپ نے کہا ویسے ڈزنٹ میٹر, بٹ کسی کے کہنے پر بھی ہو سکتی ہے؟ ڈزنٹ میٹر, کسی کے کہنے پہ ہو نہ ہو, از خود ہو, اس کا کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ کے پارٹی کے اندر بھی اگر یہ آوازیں اٹھیں, چاہے وہ شیر افضل مروت صاحب کا کہنا ہو کہ جی شبلی فراز صاحب ریزائن کریں, قبضہ مافیا ہے, اس نے پورا ٹیک اوور کر لیا ہے, یہ کسی کے کہنے پہ ہو سکتی ہے؟ علینا صاحبہ, میں پھر ریپیٹ کروں گا, یہاں پہ صرف بات چلے گی تو وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ اس وقت جیل میں ہیں, وہ جیل میں, ان کی امپلیمنٹیشن پارٹی کی تو اس وقت پوری باغ ڈور آپ لوگ نے سنبھالی ہوئی ہے. امپلیمنٹیشن وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات
اس سے پہلے بیسیکلی سیکرٹری جنرل میں کرتا تھا. جو بھی شخص آئیں گے XYZ ہوں گے, امپلیمنٹیشن سیکرٹری جنرل اور جن لوگوں کو وزیر اعظم انسٹرکٹ کریں گے وہ بات ان کی امپلیمنٹ ہوگی, نمبر 1. نمبر 2, جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات ہے وہی فائنل ہوگی. عوام اس کو رسپونڈ کرتی ہے, ہم سارے جو ہیں ہم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں. عمر صاحب, آج یہ خبر یہ سامنے آئی کہ اسد کیسر صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب سے نے بلکہ فواد چودھری صاحب سے رابطہ کیا ہے اور سیز فائر کے حوالے سے کچھ مذاکرات ہوئے ہیں, بات چیت ہوئی ہے کہ یہ جو بیانات وہ دے رہے ہیں وہ نہ کریں. نہیں, رات کو بھی ہم لوگ تقریباً 10:30 بجے تک اسد کیسر صاحب اور میں ہم لوگ اکٹھے تھے. کل کافی دیر تک, اس سے پہلے بھی اکٹھے تھے. ابھی تھوڑی دیر پہلے شہریار افریدی صاحب مجھے ملے, کورٹ میں ملے. علی امین خان صاحب کے ساتھ رات کو میری بات ہوئی تھی. CM صاحب سے بھی تھوڑی دیر میں پھر ملاقات ہوگی. مجھے اس چیز کا نہیں معلوم, نمبر 1. نمبر 2, اس کے حوالے سے پارٹی کا یقین جانے نان ایشو ہے. لوگوں کو یہ اچھا لگتا ہے کہ یہ ڈسٹرپٹ کریں. دیکھیں آپ ہمیشہ یہ ڈسٹرپٹ آپ یہ بات اگری کرتے ہیں کہ یہ ڈسٹرپٹ یہ ہمارے اپوننٹس ڈسٹرپٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی آپ اپوننٹ کے کیمپ میں آپ کا جو اسپیشل سروسز گروپس ہوتے ہیں یا کمانڈو فورسز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, وہ اپنے دشمن کے, اپنے مخالف کے علاقے کے پیچھے چھاتا بردار فوج کی طرح جاتے ہیں, ان کا کنٹرول, کمانڈ اینڈ کمیونیکیشن سسٹم ڈسٹرپٹ کرتے ہیں. یہاں پہ یہ اٹیمپٹ ہو سکتی ہے, اٹیمپٹ ہے, پر اس پہ ان کو مطلب کامیابی ہوگی؟ بالکل نہیں. پہلے بھی ہو چکا ہے. پارٹی کو توڑنے کی صورت میں ہر چیز میں الحمدللہ کوئی وہ چیز نہیں ہے. یہاں پہ میں ابھی عمر صاحب یہ جو ڈیزرٹرز والی جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں, اور میں چاہوں گی ہم تصویریں بھی دکھائیں کیونکہ کچھ سوشل میڈیا پہ بھی تصویریں سرفیس کی. آپ ATC میں تھے جب کورٹس وغیرہ میں فواد چودھری صاحب سے ملاقات ہو, شاید گفتگو بھی ان سے کر رہے تھے. پھر ایک کوئی کیفے کی بھی تصویر تھی جس میں اسد عمر صاحب کے ساتھ بھی آپ بیٹھے ہوئے تھے. سو رابطے ہو رہے ہیں پرانے دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو آپ کا ATC کا کورٹ تھا, شبلی فراز صاحب میرے ساتھ تھے, زرتاج گل صاحب تھیں, زرتاج گل صاحبہ تھیں, اعظم خان سواتی صاحب تھے, ہم سارے بہت سارے لوگ تھے ہمارے, کیونکہ ہمارے ساروں کے کیسز جو ہیں وہ انٹرمنگلڈ ہیں. سرگودا ہو گیا, میاں والی ہو گیا, فیصل آباد ہو گیا, اور وہاں پہ بات ہو رہی تھی کیسز کے حوالے سے. نمبر 1. نمبر 2 بات ہوگی اسد عمر صاحب کے ساتھ بالکل ملاقات ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا تھا لاہور کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ملاقات ہوئی تھی, اور ہمارے ایک وکیل ہیں رانا مدثر صاحب, انہوں نے کہا جی کہ یہ پرزنرز کے ایشوز ہیں وہ بھی ڈیل کرتے ہیں, وہ میرے بھی وکیل ہیں, بہت سارے اور PTI کے لیڈران کے وہ وکیل ہیں. انہوں نے کہا تھا جی یہ پرزنرز کے ایشوز ہیں, یہ ذرا سن لیجئے گا. تو ادھر بیٹھ کے جو ہمارے کورٹ کے پرزنرز ہیں, ہمارے جو اس وقت قیدی ہیں, ان کے حوالے سے بات چیت ضرور ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ ابھی یہاں پہ آپ نے اس ڈاکیومنٹ کے بارے میں پوچھا, اس ڈاکیومنٹ کے حوالے سے یہاں پہ 1971 کا جو سانحہ ہوا تھا وہ میں تو 1 سال کا تھا. اچھا, اس کے بعد جناب وہاں پہ جن لوگوں نے وہ کیا تھا, حمود الرحمان کمیشن واضح طور پہ لکھا ہے کہ جنرل یحییٰ صاحب غالباً 11 مارچ 1971 ڈھاکہ میں تھے اور واپس آئے, اسے اگلے دن ملٹری آپریشن انہوں نے شروع کرا دیا تھا, اپنی ذات کے خاطر کیا تھا. نہ یہ میں کہہ رہا ہوں, نہ آپ کہہ رہے ہیں, نہ آپ کے کیمرہ مین یا پروڈیوسر کہہ رہے ہیں, حمود الرحمان کمیشن میں لکھا ہوا ہے. تو وہ کیسے کسی اور کو وہ کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ فرد واحد جس وقت ایک ڈیسیجن میکنگ کرے, انسٹیٹیوشنز کو ایک کہاوت ہے, وار از ٹو سیریس اے بزنس ٹو بی لیفٹ ٹو دا جنرلز الون, کہ جنگ ایک ایسی چیز ہے جو صرف جنرل نہیں لڑ سکتے, اس پہ پولیٹیکل بائن ہونا چاہیے, اس پہ قوم کا ہونا چاہیے, تبھی آپ کامیاب ہوتے ہیں. عمر صاحب میں ریل کوئی 3 سوال مجھے, اور ٹائم کم رہتا ہے. ایک تو وائبل اسٹریٹجی عمران خان صاحب کو کی رہائی سے متعلق, آپ بھی جب اپنے حلقے میں جاتے ہیں سو آپ کے سپورٹرز ووٹرز کے ساتھ جب آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, کیا تقاضا کرتے ہیں وہ؟ کیا وہ یہ سوال نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق ابھی تک کیا کیا ہے؟ دیکھیں جی, سب سے اہم بات ہے, ہمارا وزیر اعظم عمران خان صاحب بشرا بی بی ایک کیس میں اس وقت گرفتار ہے, ایک کیس ہے, وہ عدت ہے, وہ نان کیس ہے, وہ بحیثیت خاتون, آپ کو بھی معلوم ہے. وہ خواتین کے حقوق کے اوپر جتنا ضرب لگا ہے میرا خیال ہے اور کبھی نہیں ہوا. ان کے آپ خواتین کے حقوق جو ہیں انہوں نے مسمار کر دی ہیں, گھٹیا طریقے سے, ٹھیک ہے نا, بہت گھٹیا طریقے سے. ایک کیس ہے, آج بھی اس کی آرگیومنٹس ہو رہی تھی, پیچھے بھی آرگیومنٹ, اس کو ڈیلنگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں. اینڈ یو آلسو ہیو دس ڈاکیومنٹ ان فرنٹ آف یو. سو ابھی عمران خان صاحب کو باہر تو حکومت جو ہے, اور رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نئے کیسز بھی بنائے جائیں گے. رانا ثنا ہے کون؟ وہ وہاں پہ اسمبلی میں آ کے اپنا منہ اٹھا کے جب آتا ہے, اس کو شرم نہیں آتی؟ وہاں پہ ڈاکٹر نثار نے اس کو جس طرح سے سیاسی طور پہ مار دیا اپنی پولنگ سٹیشن سے, نمبر 1. نمبر 2,
وہ بات چیت کرتا ہے کہ جی میرے خلاف نارکوٹکس کا کیس لگا ہوا ہے, میں اسے میں چیلنج کیا ہوا ہے قومی اسمبلی میں, میں باقی جگہوں میں, اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل کو سامنے لائیں جس نے وہ کیس کیا تھا, اور آج کا جو ڈائریکٹر جنرل ہے, میجر جنرل ہوں گے آپ کے اینٹی نارکوٹکس فورس کے, وہ کیمرہ کے سامنے آئیں اور وہ اپولوجائز کریں رانا ثنا کو کہ جی آپ کے خلاف جو کیس اینٹی نارکوٹکس فورس نے کیا تھا وہ من گھڑت تھا, وہ جھوٹا تھا, ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم لوگ اپنے ان افسران کو سزا کریں گے. اگر تو وہ لے کر آ جائیں, بٹ یہ بتا دیجئے عمر صاحب, وائبل اسٹریٹجی عمران خان صاحب سے اور جو میں آپ کے ووٹرز کا یہ حوالہ دے رہی ہوں, پولیٹیکل دونوں, ہم لوگ ہر ایک لیگل تنقید کا نشانہ تو اسی بات پہ تو بنایا جا رہا ہے کہ لیڈرشپ اب تک کچھ نہیں کر سکی ہے. عمران خان صاحب سال سے وزیر اعظم صاحب سے, وزیر اعظم عمران خان صاحب سے میں 2 بار پوچھ چکا ہوں, میں نے کہا سر ٹریگر کریں ہم لوگ میس پروٹیسٹ ایٹسٹرا, انہوں نے کہا نو ناٹ یٹ. سو عمران خان صاحب چاہتے ہی نہیں ہے کہ میس پروٹیسٹ ہو. نہیں, وہ میس پروٹیسٹ کا جو سلسلہ ہے وہ ان کی ثواب دید ہے, یہ میں کلیئر. تب تک کوئی احتجاج نہیں کریں گے آپ؟ نہیں, ہم لوگ تو لگے ہوئے ہیں, احتجاج ہمارے 150 سے زیادہ ہو چکے ہیں, پنجاب میں ہو چکے ہیں, توڑ پھوڑ ہوئی ہے لوگوں کے گھروں میں, لوگوں کو اٹھایا گیا ہے. کو ابھی تک اکٹھے نہیں کر سکے اپوزیشن کی جماعتوں کو. اپوزیشن ہم لوگ, مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یکسوئی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف پہ, مولانا صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جے یو آئی ایف کے ساتھ نہیں مل سکتے ہیں. بالکل آپ دیکھتے رہیے گا, جے یو آئی ایف کا, مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی وہی سٹانس ہے کہ آپ کے نان ڈیموکریٹک فورسز کا ڈیموکریسی میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے, ہمارا بھی وہی ہونا چاہیے. پر وہ اپنے پلیٹ فارم سے احتجاج کریں گے, تحریک پیرلل میں کرتے جائیں, ایک جگہ آئے گا جہاں پہ کنورجنس ہوگی. اس وقت ہم لوگ پیرلل چل رہے ہیں اور یہی ہوتا ہے. دیکھیں, اور 6 تاریخ کو بھی آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, بہترین جلسہ ہوگا. اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ کے آغاز میں پولیٹیکل موومنٹس میں یہی ہوتا ہے, مختلف. ہمارا دیکھیں, ہمارا اور جے یو آئی فے کا, میں کھلم کھلا کہتا ہوں, ہمارے درمیان بڑی خلیج رہی ہے, ہم لوگ کمپیٹنگ پارٹیز رہے ہیں اور اس کو ذرا ٹائم لگتا ہے. رائٹ, لیکن آپ کہتے ہیں سم پوائنٹ کنورج کر جائیں گے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے لیے حکومت نے آپ کو اور طارق فضل صاحب نے تو خط لکھ دیا کہ 4 نام وہ کہہ رہے ہیں, شیخ وقاص صاحب انشاءاللہ وہی نومنی ہے فائنل. جی انشاءاللہ. سو اس پہ کوئی اور ڈیلیوریٹ نہیں ہوگا. شیخ وقاص صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے اور وہی ہوں گے. شیخ وقاص صاحب ہی ہیں. ساتھ ساتھ ایک ہفتے کے اندر جو یہ یو این کی ہیومن رائٹس کاؤنسل کی ورکنگ گروپ کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے. گزشتہ ہفتے ہم امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کی بات کر رہے تھے. ابھی 348 to 7 368 سوری 368 to 7 98%. کبھی کسی کا نہیں ہوا. تو سر یہ پاکستان تحریک انصاف ہی میجرلی اس کے پیچھے ہے؟ نہیں, یہ تو آپ دیکھیں, لوگ دیکھتے ہیں, لوگوں کے پاس انٹرنیٹ ہے, ریسرچ کرتے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک زیادتی ہو رہی ہے. وہ پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں تو بات نہیں کر رہے ہیں. بٹ یہ جو ابھی ورکنگ گروپ کی جو رپورٹ آئی ہے یو این کی, اس کی اونرشپ پی ٹی آئی لیتی ہے؟ وہاں پہ تو آپ یہ دیکھیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان گورنمنٹ کو, انہوں نے کہا جی آپ رسپونڈ کریں, انہوں نے لکھا ہی نہیں, انہوں نے رسپونڈ ہی نہیں کیا. اور دوسرا ورکنگ گروپ کا یہ ہے کہ جی آپ کا کلیئرلی ایک چیز آ رہی ہے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. آپ کا پی ٹی آئی کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. پی ٹی آئی کا کیا کریڈٹ ہو سکتا ہے آپ کا؟ ہمارا کریڈٹ یہی ہے کہ دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے, آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہمارے پاس یہاں پہ پوسٹیں ہوتی ہیں وہ دنیا دیکھتی ہے. لوگ, کیونکہ عرفان صدیقی صاحب نے گزشتہ روز اعتراف کیا اس بات کا کہ 2013 اور 18 میں جو کچھ ان کی جماعت کے ساتھ ہو رہا تھا, ان کے لیڈران کے ساتھ ہو رہا تھا, وہ تو انٹرنیشنلی اس کو لے کر کامیابی سے اس کو مارکیٹ کرنے میں ناکام رہے. اور آپ کو کریڈٹ ضرور دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انٹرنیشنل فرنٹ پہ چھوٹا سا فرق ہائی لائٹ کرنے میں چھوٹا سا فرق وہاں پہ یہ فرق ہے جناب کہ وہاں پہ ان کے پارٹی کے لیڈران ہیرڈز کے اور سیلفریجز کے بیگز اٹھائے ہوئے, اور جب ہائیڈ پارک کو کراس کرتے ہیں اس چوک کو اور سیدھا جاتے ہیں آپ کے ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ میں, تو وہ جو برطانیہ کے لوگ ہیں اور دوسری دنیا کے مطلب مغربی ممالک کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں یہاں پہ تو یہ عیاشی ہو رہی ہے. یہاں پہ ان کو معلوم ہے. اور میں یہ خود بھی کہتا ہوں کہ جو پولیٹیکل لیڈرز جن کے ساتھ ہم ان ٹچ بھی ہیں, وہ خود کہتے ہیں, نواز شریف کے پاس, شہباز شریف کے پاس, وہ کہتے ہیں 40-45 لوگ روزانہ ہم لوگ جا کے ملتے تھے, دیکھتے تھے, وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے, اے سی لگا ہوا ہوتا تھا اڈیالہ جیل میں. یہاں پہ تو وزیر اعظم صاحب کے پاس, عمران خان صاحب کے پاس ہم لوگ 6 لوگ پر مشکل جاتے ہیں, 20 منٹ کی ملاقات نہیں ہوتی. پولیس والے آ کے کہتے ہیں کہ جی ختم کریں, کیونکہ ہم پہ پریشر ہے, ایجنسیز کا پریشر ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کا پریشر ہے.
اور میں بھی نام لیتا ہوں انٹیلیجنس ایجنسی کا تو آپ کا وہ بیپ بیپ شروع ہو جائے گی آپ کے پروگرام میں. میں صرف ایجنسیز بات کرتا ہوں. پھر ہم اوائڈ ہی کریں گے کیونکہ آپ لوگ تو ویسے ہی بہت مشکلات کا شکار ہے, تو ہمیں بھی نہ مشکل میں ڈال دیجیے گا. میں تو قومی اسمبلی میں نام لیتا ہوں, کھل کے نام لیتا ہوں, اور آپ کے پروگرام میں آپ کو ایشو ہوتا ہے, میں تو کھل کے قومی اسمبلی میں لیتا ہوں. اور آپ مزید بھی قومی اسمبلی میں کوئی موو کی طرف جا رہے ہیں؟ بالکل انشاءاللہ پریویلیج موشن آ رہے ہیں, آپ نام دیکھیں گے اس میں نام ہو سکتے ہیں بڑے ہوں گے. اور یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ بہت جلد. رائٹ. عمر صاحب, کانگریسمین کچھ اطلاعات یہ بھی آئی ہیں کہ پاکستان وزٹ کرنے اگلے ماہ شاید ان کا کوئی وزٹ سکیجولڈ ہے اور عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوگی. آپ کی کوئی انفارمیشن؟ نہیں, میری انفارمیشن نہیں ہے. رائٹ. سپریم کورٹ کے آخر میں صرف یہ بتا دیجئے کہ مخصوص نشستوں کے کیس سے متعلق جب ایک ہفتہ یہ ڈیلے ہوا فیصلہ آنے میں, اور گرچہ چیف جسٹس صاحب تو لگ رہا تھا کہ وہ جلدی نمٹا دیں گے, آپ کو کوئی حیرت ہوئی؟ مجھے حیرت نہیں ہوئی, پر وہاں پہ جو جج صاحبان نے, باقی جج صاحبان نے جو بات چیت کی ہے, کلیئر کٹ ڈیسیجن ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ سیٹیں مل جائیں گی؟ آپ ہمیں ملنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کورٹ کی ڈیسیجن کی وجہ سے اس کی غلط انٹرپریٹیشن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی ہے, جو کہ ایک ویسٹڈ پارٹی ہے, جس نے الیکشن کے لیے, آپ نے بجٹ میں نے اپنی سپیچ میں بھی بتایا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس اربوں روپے, 40-45 ارب روپے سے زیادہ کا یہ الیکشن آپریشن ہوگا, 16 ارب میں الیکشن ہوا. تو انہوں نے جھوٹ کہا تھا. الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر نے, اس کے ممبران نے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے, الیکشن کمیشن کے اپنا سپریم کورٹ کے سامنے جھوٹ بولا تھا. اس کو انڈائٹ کر کے اسی وقت اس کو برطرف کرنا چاہیے اور اس کو امپریزن کرنا چاہیے. سو آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہو کے جب وہ غلط ایک مس انٹرپریٹ کرتا ہے سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کو, انگریزی میں کہتے ہیں دے کمیٹڈ پرجری, غلط بات کی ہے انہوں نے, انڈر اوتھ بات کی ہے. آپ جب کورٹ میں جاتے ہیں آپ ایفیڈیوٹ سائن کرتے ہیں. اور عمران خان صاحب نے گزشتہ روز بھی جب ملاقات میں آپ کے پارٹی کے وکلا سے اور جو ذرائع کوٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہی بات کی کہ الیکشن کمیشن کا ہر فیصلہ, ہر کام جو ہے وہ ہمارے خلاف تھا. بالکل. لیکن ان کے جو ہر کام اور ہر فیصلے کو اب آپ کے خیال میں کوئی کور نہیں ملے گا. ان کو کبھی قانون, دیکھیں جی میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے بہت دنیا اوپر نیچے دیکھی ہے. لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں, جو لوگ ان کے کرندے ہوتے ہیں نا, وہ انگریزی میں کہتے ہیں they left hanging in the wind, وہ ہوا میں پھر جھوم رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ ہوگا کیا, بھاگ رہے ہوتے ہیں ادھر لیفٹ رائٹ. مسعود محمود تھا بھٹو صاحب کے ٹائم پہ, ان کا فیڈرل سیکیورٹی فورس کا ڈی جی تھا, بہت بڑا ٹیرر تھا اپنے ٹائم پہ. جس وقت ٹائم بدلا نا, وہی سب سے پہلے شاہی گواہ بنا. بہت سارے لوگ ایسے تھے, پھر وہ معافی مانگنے کے لیے پھر رہے ہوتے تھے. میں ہمیشہ پروگرامز پہ کہتا ہوتا ہوں, ان افسران کو شاہ سے زیادہ آپ وفادار نہ بنیں, آپ مشکل میں ہوں گے, ٹائم بہت جلدی چینج ہوتا ہے. اور عمر صاحب فائنل ورڈز, یہ جو ہم نے ابھی بات کی تھی 6 تاریخ کو جو جلسے کی, بجٹ میں بہرحال جس قسم کا بجٹ اور جس قسم کی عوام کرب سے گزر رہی ہے, اتنی مہنگائی کے انڈر, اور سیلریڈ کلاس کو جس طرح سے ٹیکسز کی زد میں یہ لے کر آئے ہیں, ابھی تک آپ کی جماعت جو ہے وہ کوئی اس کو کاؤنٹر کرنے میں بڑی ناکام نظر آ رہی ہے. نو ناٹ ایٹ آل. میں اس کو اسٹرانگلی ڈس ایگری اس لیے کروں گا. 3 گھنٹے کی میری بجٹ سپیچ تھی, ایک چیز انہوں نے کٹ کرنے کی بے تحاشا وہ کوشش کر رہے تھے, اور انہوں نے کیا, اور ایک چیز میں نے وہاں پہ بتائی ان کے اپنے اعداد و شمار کے ساتھ جہاں پہ یہ غلط کام کر رہے ہیں, اور اس کا ایک شخص نے بھی, حکومت نے اس کو کاؤنٹر نہیں کیا. ہمارے اپنا بجٹ کا جو اکنامک گروپ ہے ممبرز کا, انہوں نے ساری اپنی تقاریر میں کی, اور یہی ہم لوگ پریویلیج موشن میں نے داخل کر دیا ہے قومی اسمبلی میں بھی, کہ ہماری جو بجٹ تقاریر ہے اپوزیشن کی ان کو سینسر کیا جا رہا ہے, یوٹیوب چینل پہ ہو رہا ہے. اسٹریٹ پاور, عوام کے لیے احتجاج, وہ آپ دیکھیں گے, وہ ابھی شروع ہو رہا ہے نا. ہمارا جو اسلام آباد کا جلسہ ہے وہ کس لیے, اس سے ہم سمجھیں کہ آغاز ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے انشاءاللہ. اسی لیے تو یہ ڈر رہے ہیں. پنجاب میں آپ دیکھیں کہ فارمز 47 کی جو چیف منسٹر ہیں مریم نواز, وہ کیوں پیچھے پڑی ہوئی ہیں ہمارے لوگوں کے پیچھے. ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب, ان کا دفاتر کیوں بند کر دیے ہیں, ممبرز کو کیوں انہوں نے اپنا اسمبلی سے آؤٹ کر دی ہے, ان کی انٹری سسپینڈ کی ہے, ہمارے جلسے جلوس کیوں نہیں ہونے دیتے. آپ کوئی اور پارٹی ہوں, یہاں پہ بی جے پی کا اپلیکیشن دے نا, مودی آئے,
کہ جی میں باٹی گیٹ میں جلسہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو ایڈمنسٹریشن لاہور کی دے دے گی اجازت، بلکہ وہاں پہ یہ سارے کھڑے ہوں گے بارڈر پہ اس کو ریسیو کرنے کے لیے، اور اس کو کندھوں پہ لا کے مودی کو وہاں پہ جلسہ کرائیں گے. لیکن آپ کو نہیں ملے گی پاکستان تحریک انصاف کا باٹی گیٹ کا کاؤنسلر بھی اپلیکیشن دے، اس کے پیچھے پولیس گردی شروع ہو جائے گی. احتجاج کے لیے کوئی اجازت کی تو ضرورت نہیں ہوتی. نہیں، احتجاج کے لیے ضرورت کیا ہوتی ہے؟ اجازت نامہ نہ بھی لیں. ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں، پولیس کی گاڑی آ جاتی ہے، اس کا توڑ پھوڑ کرتی ہے. یہاں پہ تو پولیس گردی ہے، یہاں پہ نارمل حالات تو ہے نہیں، یہاں پہ تو بنانا ریپبلک ہے. رائٹ. اور موجودہ حکومت اگر اپوزیشن کا سامنا نہیں کر پا رہی ہے تو جس طرح سے آج بچر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ عوام کا سامنا کیا کرے گی. ہمارے سامنے آئے نا، محسن نقوی ہاؤس میں نہیں آتا، شہباز شریف جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے. آپ کی سپیچز بھی بہرحال سینسر کر دی جاتی ہیں. بٹ تھینک یو سو مچ عمر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ابھی قائد اعظم کے خلاف جناب عمر ایوب خان صاحب گفتگو کر رہے تھے، اور سب جو موو جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہیں لے کر آئی گئی موجودہ حکومت کی جانب سے، یا ان کے پیچھے جو بھی عناصر ہیں وہ تمام کے لیے بھی تیار تھے، اور ابھی بھی مزید اگر نئے مقدمات اور نئے کیسز اور نئے ٹرائلز کا بھی سامنا کرانا ہے تو اس کے لیے بھی بہرحال تیار ہیں. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور لیڈرز کے خلاف جو بغاوت کے اب پرچے انیشیٹ کرنے پنجاب حکومت جاری ہے، اور دوسری طرف موجودہ حکومت پر ہی ایک مہنگائی کے بعد اور سیکنڈری جو بجٹ کے ریپرکشنز ہیں، کانسیکوینسز ہیں، جس پہ عوام سراپا احتجاج ہے. ہم مزید بھی جو سیلریڈ کلاس ہے وہ جس طرح سراپا احتجاج، اور اب پروٹیسٹ کی باقاعدہ طور پہ کال دی جا رہی ہے. سیلریڈ کلاس ایسوسی ایشن بھی جو ہے، جنہوں نے سپریم کورٹ کو ایک درخواست بھی دی رکھی ہے، انہوں نے بھی کال دے دی ہے. اس کے علاوہ عوام جو ہے ان کے لیے ویسی زندگی گزارنا اجیرن ہو چکا ہے. سو اس پر گفتگو ہوگی، اور ایسے میں موجودہ حکومت کیا سوچ رہی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے حوالے سے. ہمیں اس وقت جوائن کریں پروگرام میں حنیف عباسی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر رہنما پاکستان مسلم نواز سر. بہت شکریہ بھائی صاحب فار جوائننگ اس. بھائی صاحب، گفتگو کا آغاز تو آج یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک طرف شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، وہ کہتے ہیں اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں. دوسری طرف پنجاب حکومت مریم نواز صاحب جس کی قیادت کر رہی ہیں، ان کی جانب سے آج ان کو بریفنگ ان کی کیبنٹ کو ملی ہے، اور پی ٹی آئی کے لیڈرز کے خلاف، ان کے بانی کے خلاف اب بغاوت کے پرچے جو ہے آپ کرنے جا رہے ہیں. آپ لوگ تو سویلین بالادستی کی بات کرتے تھے. اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میرے بارے میں آپ ذہن میں رکھیں کہ میں آج بانی پی ٹی آئی کے متعلق اور تحریک انتشار کے متعلق آج نہیں بات کر رہا. یہ میں بات پچھلے تقریباً آپ اندازہ لگائیں 14 سال سے کر رہا ہوں. اور میرا ایک ہی پوائنٹ، آج سے بہت پہلے تو جنہوں نے بات کی تھی شاید لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. وہ کوئی گنگو تیلی نہیں تھا جس نے بات کی تھی، وہ حکیم سعید تھے، وہ ڈاکٹر اسرار احمد تھے، سب پاکستان کے سب سے بڑے اسکالر تھے. لوگوں کو باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اس وقت. اب تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. تو اس لیے پلیز اس کو نا ہم پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے نہ دیکھیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر، مجھے اگر 2-3 منٹ آپ دیں گے، پھر ان میں سے جو کوشچن آپ نکالیں گے میں اس کا جواب دوں گا. لیکن ہمیں بڑا ایک پاپولر سیاست ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ایک اسٹیٹسمین کی حیثیت سے آپ لوگوں کو کیا آگے اپنے ملک کو لے کے چلنے کے لیے کیا پوائنٹ اپنا ورژن دیتے ہیں، یا اپنا نصب و لین دیتے ہیں، اپنا عقیدہ دیتے ہیں، منشور دیتے ہیں. آپ اس وقت دیکھیں کہ یہ جو پنجاب حکومت نے کیا، میں کہتا ہوں بہت اچھا کیا، اور بڑی اس کو اور جلد کرنا چاہیے تھا. جی میں بتاتا ہوں کیسے. دیکھیں، اس وقت پوری دنیا کے اندر نا جھوٹ کی فیکٹریاں تحریک انتشار نے کھولی ہوئی ہیں. اور اس کو فنڈ کون کر رہا ہے؟ وہ لوگ فنڈ کر رہے ہیں جو پہلے یہاں فرقہ واریت پھیلانے کے لیے فنڈ کیا کرتے تھے. وہ لوگ فنڈ کر رہے ہیں جو یہاں پہ تعصب کی آگ زبان کی بنیاد کے اوپر، رنگ اور نسل کی بنیاد کے اوپر پھیلانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ پاکستان عدم استحکام کی طرف چلتا جائے. اب ان کو ایک ایسا شخص مل گیا ہے جو آلریڈی اس پاکستان کے اندر انتشار 2014 کا دھرنا دیکھ لیں، پی ٹی وی کے اوپر حملہ دیکھ لیں، سپریم کورٹ کے اوپر دیکھ لیں، پی ایم ہاؤس کے اوپر حملہ دیکھ لیں. آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے، اور اسی کا تسلسل تھا کہ پھر 9 مئی آیا. 9 مئی ایک دن میں نہیں آیا، اور 9 مئی کرنے کے بعد کس کے دل میں ٹھنڈ پڑی یہ آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں. صرف 1 منٹ اور دے دیں. یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، آپ کو پتہ ہے کہ یو این او میں اسرائیلی جو نمائندہ ہے خاتون،
اس نے پی ٹی آئی کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے کل اور پرسوں اور اس کی حمایت کی ہے، یہ تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہیں. یہ تو آپ دیکھیں نا، کروڑوں ڈالر جو لگے ہیں اس ریزولوشن کے اوپر جو کانگریس نے کیے ہیں. کس نے لگائے ہیں ویسے؟ آپ نے آئیڈینٹیفائی تو کر لیا؟ جی ایک ہے ان کا جنرل سیکرٹری ہے، اس کا نام ہے سجاد برکی جو جنرل سیکرٹری ہے ان کا پی ٹی آئی کا. ایک ہے ایم ڈی ہے ڈاکٹر آصف. ٹھیک ہے جی، یہ فرنٹ مین ہے وہاں پہ. پیسہ انہوں نے اکٹھا کیا، اکٹھا کر شواہد کے موجود ہیں ہمارے پاس. جی اکٹھا کیا پیسہ، انہوں نے پیسہ اکٹھا کر کے انہوں نے لابنگ فرم جو ہے وہ ہائر کی ہے، اور ہائر کرنے کے بعد انہوں نے پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی. لیکن عباسی صاحب ہمیں اس کا پہلے سے ایک تو ریزولوشن کا بھی، اور آپ کی جماعت کے وہ بیرسٹر عقیل صاحب وہ گزشتہ ہفتے بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہمیں پتا تھا کہ نومبر سے اس ریزولوشن پہ کام ہو رہا ہے. پھر یو این کی جو ورکنگ گروپ کی رپورٹ آئی ہے 2 روز پہلے، اس میں 7 نومبر 2023 کو آپ کی حکومت کو خط لکھا گیا تھا. سو کس کا فیلئر تھا سر کہ اگر اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکے پھر ایک چارج شیٹ کی صورت پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں نا، جب لابنگ فرم ہائر کی، پھر جیسے بانی پی ٹی نے خود کل آپ نے یا آج کہا ہے، نمائندگان کو کل کہا ہے جو اخباری نمائندگان تھے وہاں پہ، کہ دیکھیں جی جو طاقتور ترین لابی ہے اسرائیلی وہ نہیں کروا سکے، تو میں نے ان کو شاید پتہ نہیں، ان کو جیل میں رہ کے یہ معلوم نہیں ہے کہ فلسطین کے اوپر جو ریزولوشن بریڈ شیرمین نے پاس کروائی $73 لاکھ لے کے اسرائیل سے، اسی نے یہ پی ٹی آئی کے لیے کام کیا، اسی نے کروڑوں ڈالر لیے، اور وہ ریزولوشن بھی اسرائیل نے ادھر کلیئر ہونے دے نا، اسرائیل وہ جو بانی پی ٹی آئی نے کہا نا کہ نہیں کرا سکا اسرائیل نے غزہ کے اوپر جو ہے کانگریس سے ایسی ریزولوشن پاس کروائی ہے، اور اس کا محرک بھی وہی بندہ تھا بریڈ شیرمین، اور اس ریزولوشن کا بھی محرک وہی بریڈ شیرمین. رائٹ، بٹ آپ جب کہتے ہیں کہ سجاد برکی کا نام لیتے ہیں، آصف صاحب کا نام لیتے ہیں آپ، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ریاست پاکستان سے زیادہ طاقتور ہیں کہ یہ پیسے استعمال کر کے لابینگ فرمز کو ہائر کر کے یہ پورا ایک ریزولوشن موو کروا سکتے ہیں 368 میں نے اپنی بات میں پہلے کہا ہے کہ وہ فورسز جو فورسز پہلے سے جی وہ استعمال کرتے ہیں نا، وہ اب یہ استعمال ہو رہے ہیں دانستہ طور پہ. ایک ہوتا ہے نادانستہ طور پہ استعمال ہونا. یہ اب پلاننگ کیا ہو رہی ہے، دیکھیں نا پلاننگ. لیکن اگر آپ ویسے آپ کا خیال نہیں ہے کہ اگر ڈپلومیٹکلی ہم اس چیز کو کاؤنٹر کر لیتے پہلے ہی، مطلب 7-8 ماہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا وہ جو فورسز ہیں تو ہمارا ڈپلومیٹک فیلئر ہے. میری بات سنیں، نہیں میں اس کو ڈپلومیٹک کہہ ہی نہیں رہا نا. یہ تو وہی چیز ہے کہ سی پیک کو روکنا ہے، ایٹمی قوت ہے اس کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنا ہے. یہ تو جتنے مرضی ڈپلومیٹ آپ وہاں تعینات کر دیں وہ کوئی نہیں مانے گا. وہ پاکستان کو جب تک عدم استحکام کی طرف نہیں دھکیلیں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی نا ان کی. میں ان کی فورسز کی بات کر رہا ہوں. اب ایشو کیا ہے؟ اب ایشو یہ ہے کہ اب ہم نے یہ تہیہ کر لیا کہ ہم نے کمپنی کے خلاف جانا ہے، انسٹیٹیوشن کے خلاف جانا ہے. ٹھیک ہے، اسی کے لیے آپ دیکھیں کہ جو کچھ تگ و دو ہو رہی ہے، پورا آپ کا جو سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، جو یہاں سے نہیں چل رہا، وہ چل رہا ہے باہر سے. میں نام کسی ملک کا نہیں لیتا کیونکہ میں لوگوں کی طرح اتنا غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہوں. ہمارے تمام ملکوں کے ساتھ جو ہیں وہ ریلیشن ہے، اور یہ ورکنگ ریلیشن ہم نے قائم دائم رکھنے ہیں. ہم نے ایسے نہیں. تو آپ ویسے باسی صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن آپ یہ ورکنگ گروپ کی بھی جو رپورٹ سامنے آئی ہے، آپ اس کا جواب دے دیتے نا. نہیں، یہ ورکنگ گروپ میں پٹیشن کون لے کے گیا پتہ ہے آپ کو؟ کون لے کے گیا؟ نہیں، آپ کو علم ہے؟ نہیں، میں بتاتا ہوں. یہ زلفی لے کے گیا. یہ جو زلفی بخاری نہیں ہے، اس نے پاکستان کے خلاف پٹیشن لگائی. 7 تاریخ کو ویسے انہوں نے آپ کو خط لکھا تھا. میں کہتا ہوں ہم ان کے خط کے جواب دینے کے پابندی نہیں ہے. جیسے ہم کانگریس کی ریزولوشن کو عمل درآمد دیکھنا، ذرا سی بات ہوتی ہے. ہماری فارن آفس نے جس طریقے سے جواب دیا ہے، آپ اندازہ لگا لیں فارن آفس نے کیسا جواب دیا ہے. یہی جواب بنتا تھا کسی کے داخلی معاملات میں. نہیں میری بات سنیں نا، رپورٹ آ گئی، آ جائے. نہیں آتی نا 8 مہینے میں. نہیں سنیں نا، پھر وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو فورسز لگی ہوئی ہیں انہوں نے رپورٹ بھی لانی ہے، انہیں ہر وہ حربہ استعمال کرنا ہے جو پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلے گا. دیکھیں آج کا نام کیا ہے سر؟ وہ کون سی فورس ہے؟ وہ فورس پھر آپ کو پتہ ہے فورس ایک نہیں ہے. دیکھیں نا، یہاں پہ اگر پاکستان کے اندر بلاسٹ ہوتا ہے یا سی پیک کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے تو لوگ پکڑے نہیں جاتے، روز پکڑے جاتے ہیں. وہ بتاتے ہیں، کوئی ہندوستان کا نام لیتا ہے، کوئی. دیکھیں نا، میرا تو پہلا جب فارن فنڈنگ کیس تھا پی ٹی اے کے خلاف، وہ نکالیں کیا اس میں نے وہ لسٹ نہیں لگائی
جو اسرائیل اور ہندوستان سے پیسہ آیا ہے وہ لاکھوں ڈالر ہے نا, میں کروڑوں نہیں کہتا, میں اربوں نہیں کہتا, لیکن لاکھوں ڈالر ہے نا. آج سے کتنے سال پہلے, 14 سال پہلے لاکھوں ڈالر آئے تھے. اب یہی وہی فورسز ہیں نا جو پاکستان کو عدم استحکام کی اور وہ پی ٹی آئی کو فنڈ کر رہے ہیں. جی فنڈنگ کی نا, ثابت ہوا, فورن فنڈنگ کیس میں ثابت ہوا. میرے پاس ابھی بھی ریکارڈ موجود ہے کہ اس کے اندر فورن فنڈنگ آئی. اب ایشو بلا کیا, آپ دیکھیں نا جس طریقے سے بات کی جاتی ہے. ابھی ایک کوئی, میں سوشل میڈیا پہ بھی آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے ہی دیکھ رہا تھا کہ ایک وہ گانا چلا رہے ہیں کسی کا, اور اوپر جو ہے وہ 1971 کا وہ جو ثانیہ ہوا ہے اس کو دکھا رہے ہیں. میں تو منہ سے بیان بھی نہیں کر سکتا وہ ثانیہ دکھا رہے ہیں, کون دکھا رہا ہے, یہ کون یہ سازش کر رہا ہے. دیکھیں اگر آج بھی ہم نے نیشنل اسمبلی کے اندر دیکھا میں نے کہ تعصب کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی پورے بجٹ کے دوران, اور الحمدللہ اس پر وزیر اعظم پاکستان نے اپنی تقاریر کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے کسی کو اس پہ عمل کرنے کی جرت نہیں تو سر جو میں سمجھی ہوں کہ یہ انڈیا کر رہا ہے اور پی ٹی آئی میں اس میں کہتا شامل ہے. ہوں میں صرف ہندوستان کی بات ہی نہیں کی نا, میں نے آپ نے کہا تو میں نے آپ کو صرف فورن فنڈنگ کیس میں جو پیمنٹ آئی جن لوگوں سے ان کے شواہد موجود ہیں نا, وہ تو عدالتوں میں دی ہیں, کاپیاں لگی ہوئی ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں بہت ساری فورسز ایسی ہیں, اندیکھی فورسز ہوتی ہیں. کئی دفعہ آپ کے ساتھ بندہ مل رہا ہوتا ہے لیکن وہ بیچ میں سے آپ کو کاٹ رہا ہوتا ہے. دیکھیں نا 2-3 ابھی میں نے کیس کیے ہیں, بڑے اچھے دوست تھے لیکن وہ اس کی موت کا سبب بنے, بہت پرانے. ٹھیک ہے نا جی, لوگ اسی طرح ملک جو ہوتے ہیں دوسرے ملکوں کو, اور خاص طور پہ پاکستان اس خطے کے اندر بڑا اہمیت اختیار کر گیا ہوا ہے. اور دوسری بات سب سے بڑی بات, یعنی کہ انسین پاورفل فورسز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پیچھے کھڑی ہیں. جی 200% پیچھے کھڑی ہیں, 200%. مجھے کوئی اس میں سر اگر یہ سارے اگر ان کے پیچھے ہیں تو پھر عمران خان صاحب 1 سال سے جیل میں کیوں پڑے ہیں؟ تو ہم کو یہاں کوئی لاوارث تو نہیں ہے نا. ہمیں آپ اتنے کمزور سمجھا ہوا ہے آپ نے. نہیں, جنہوں نے رشیا کو بھگا دیا افغانستان سے, ان کو آپ نے اتنے کمزور سمجھا ہوا ہے, بس اتنا کافی ہے نا. اتنا کمزور نہیں ہے, کوئی اتنا کمزور نہیں ہے. دیکھیں اس وقت ملک کو بچانا ہے نا. آپ کہہ رہی تھی کہ سیاسی استحکام لانے کے لیے ہمیں بات کرنی. جب ہم نے بات کی نیشنل اسمبلی کے اندر, وزیر اعظم نے آئیں, وہ کہنے لگے جی عمران خان صاحب کو وہاں کاٹتے ہیں, وہاں فلاں کاٹتا ہے, فلاں وہاں یہ ہوتا ہے, فلاں فلاں. ایک تو جھوٹا بیانیہ بنانا ان پہ ختم ہے. تو وزیر اعظم نے کھڑے ہو کے کیا کہا؟ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ آئیں, جو ضروریات وہاں دینی ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھا اس نے کھڑے ہوتے ہی ایک قسم کی گالی دے دی پرائم منسٹر کو. تو سر تو یہ بتائیں عباسی صاحب, ایک طرف سے آپ آفر کر رہے ہیں ان کو مذاکرات کی, دوسری طرف آپ پھر یہ اگر بغاوت کے پرچے, تو اس طرح تو سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. نہیں دیکھیں, اور پھر آپ کو یاد ہوگا 2016-17 میں جب آپ کہتے تھے آپ کے لیڈران نے اور آپ سمیت جو کچھ ڈیفیکلٹیز, جو کچھ مشکل حالات فیس کیے ہیں, 2018 میں یہ بھی بڑا سیلیبریٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نون لیگ پی ایم ایل این از فنش, آپ واپس آ چکے ہیں اقتدار میں. 2018 اور 9 مئی کے بعد کے حالات بالکل ڈیفرنٹ ہیں. 2018 میں کسی نے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ نہیں لگائی تھی. 2018 میں کسی نے حمزہ کیمپ پہ حملہ نہیں کیا تھا. 2018 میں کسی نے شہداء کے مجسموں کو نہیں توڑا تھا. 2018 میں کسی نے جہاز کو آگ نہیں لگائی تھی. 1.5 سال آبیاری کی گئی. میں پھر بار بار کہتا ہوں آبیاری کیا کی گئی؟ میر جعفر, میر صادق نام ہم نے بھی لیے تھے, انڈیویجولز کے لیے تھے نا, لیکن ہم نے ان کو غدار نہیں کہا تھا. ہم نے کہا تھا اس نے ہمیں مارا ہے, اس نے ہمیں دھکا دی ہے, اس نے ہم نے نکالا ہے, یہ کہا تھا. ہم نے کسی کو غدار نہیں کہا, نہ میر جعفر کہا, نہ میر صادق کہا, نہ اپنے کارکنان کو. 1.5 سال ہم نے یہ کہتے رہے. دیکھیں تمام ویڈیوز موجود, یہ جو معصوم بن رہے ہیں نا, آج ایک لفظ مجھے کہنے دیں, یہ جو آج معصوم بن رہے ہیں ان سب کی ویڈیوز موجود ہیں. کوئی کہتا تھا کہ ہمیں پتہ ہے تو عدالت کرے گی عباسی صاحب. نہیں, پروسیکیوشن تو گورنمنٹ نے کرنی ہے نا, اور فیصلہ جو ہے عدالت نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, سزا عدالت دے گی, سزا عدالت دے گی. میری بات سنیں, سہولت کاری 2018 میں بھی تھی, آج بھی ہے. آج بھی ہے. آپ کس پہ ویسے یہ الزام عائد کر رہے ہیں؟ بس اب یہ جو 43 بیلیں ایک دن میں ہوتی ہیں, میں ادھر ہی اشارہ کر رہا ہوں. ہماری تو جب باری آتی تھی, جب ہماری, میں قاضی صاحب کی بات نہیں کر رہا, قاضی صاحب نے تو دیکھے نا اس نے کس شخص کو چھوڑا. میں یہاں پہ اس لیے لوگ کہیں گے تعریف نہیں, مجھے حق بات کہنے دیں. ان کی فیملی کو کس نے ایف بی آر کے چکر لگوائے, کس نے جوڈیشل کمیشن میں بھیجا, ٹھیک ہے جی, اور کس نے ان کو اس طریقے سے خوار کرنے کی کوشش کی, جو کہ پاکستان کی تاریخ 76 سالہ تاریخ میں پہلے نہیں. وہ بانی پی ٹی آئی تھا نا,
اسی طریقے سے اور لوگوں کو بھی جو وہ کہتا تھا کہ جو راستے میں آئے اس کو کاٹ دیا جائے، تو اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ میں سولر کے اوپر جب لگنے جا رہا تھا ٹیکس، میں نے خود اپنی حکومت کو کہا کہ ٹیکس جو ہے نا وہ اس پہ نہیں لگنا چاہیے، نہیں لگا۔ ادویات پہ ٹیکس لگنے جا رہا تھا، میں نے کہا نہیں لگنا چاہیے، نہیں لگا۔ 18% ہم نے ادویات مطلب بخار ہونے کا بھی ہم سرکار کو 18% ٹیکس دیں گے؟ نہیں غلط ہے، یہ پرسپشن غلط ہے۔ جی ایس ٹی نہیں ہے ادویات پہ، نہ جی ایس ٹی ہے، نہ کچھ نہیں ہے، کوئی ٹیکس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سر آپ نے ایگزمپشن دے دی ملٹری افسران کو، بیوروکریٹس اب آ جائیں کو، ادھر، ٹیکس ایگزمپشن ان کو دے رہے ہیں آپ، اور غریب جو ہے سیلری کلاس نہ سولر پہ ٹیکس ہے، سنو میں کلیئر کر دوں، نہ ادویات پہ ٹیکس ہے۔ ہاں دو چیزوں کے اوپر، ایک جو سیلری پیڈ لوگ ہیں، سیلری پیڈ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں، یہ میں نے نیشنل اسمبلی کی سپیچ میں کہا، آج نہیں کہہ رہا، اور مجھے امید ہے اللہ کے ہاں کہ یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے گا سیلری پیڈ کا۔ کیسے حل ہو؟ یہ میں آپ کو حل کر کے دوں گا اگلے ماہ آپ اس کے کانسیکوینسز ٹھیک ہے۔ فیس کر رہے ہوں گے آپ۔ ویسے آپ ہلکے میں جاتے ہیں تو لوگ آپ کو بل دکھا کے کچھ پوچھتے ہیں؟ ہاں میں نہیں، پہلے ایک ختم کر لینا، پھر بلوں پہ بھی آ جاتے ہیں نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سیلری پیڈ کے حوالے سے جلد ہم انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ میں اس کا دوسرا آپ نے کہا کہ یہ جو سول بیوروکریٹ ہیں اور پلس جو لوگ ہیں آرم فورسز کے فوجی افسران، اس میں شہداء کو ایگزمپٹ کر کے، شہداء کی فیملیز اور شہداء کو ایگزمپٹ کر کے، باقی میں چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان کی طرح لوگوں کو بیہیو کیا جائے، یعنی باقیوں پہ بھی وہ اتنا ہی ٹیکس لگنا چاہیے جتنا میں دیتا ہوں، جتنا آپ دیتے ہیں۔ سر یہ آپ چاہتے ہیں، لیکن کرنے والی لیکن شاید ہو جائے، لیکن اب مجھے کہنے تو دے نا، میں ایک پبلک ریپ ہوں نا، میں کوئی پھر وہی کہہ دوں زر خرید غلام تو نہیں ہوں کسی کا بھی۔ وزیر اعظم کے بڑے جی میں نے یہ بات اپنی سپیچ میں کہی ہے، یہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس کو میں دفاع نہیں کروں گا، کسی صورت نہیں کروں گا۔ ہاں شہداء اور شہداء کی فیملیز کے اوپر میں کہتا ہوں یہ ایک پلاٹ کیا 40 پلاٹ بھی جو ہے وہ بھی ایگزمپٹ ہونے چاہیے۔ رائٹ، بجلی کے بل۔ ہاں ہلکے کی ویسے آپ کا ووٹر آپ سے کیا پوچھتا ہے؟ نہیں دیکھیں نا، میں نے 2-3 چیزیں اپنی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کہا ہے، پروونشل گورنمنٹ کو بھی کہا ہے کہ نہ یہ انڈر گراؤنڈ ٹرین چلانے کا وقت ہے، نہ سونے کی سڑک بنانے کا یہ وقت ہے، یہ 2-3 کاموں کا وقت ہے۔ ایک تو اوور بلنگ، پرائم منسٹر صاحب نے اس کا فوری ایکشن لے لیا ہے۔ اوور بلنگ کے اوپر انہوں نے ابھی 2-3 دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے ایک آپریشن روم قائم کر دیا کہ جہاں پہ جو بندے بھی شکایت ہوگی وہ وہاں پہ دے کہ یہ اوور بلنگ کرتے کیا ہیں۔ یہ دیکھیں نا، سلیب ہمارا چینج ہوتا ہے 200 یونٹ کے بعد، یہ 170 والے کو 210 220 یونٹ بنا دیتے ہیں، اوور بلنگ کرتے ہیں۔ یہ شہباز شریف صاحب کے نوٹس میں، وزیر اعظم کے نوٹس میں بات آئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور انشاءاللہ اس پہ ایکشن لیا جائے گا۔ دوسرا بجلی کے بل اور گیس کے بل، میں جو بات کر رہا تھا اس کو مکمل کر لوں۔ جی دیکھیں سولر پینل تقسیم کریں مفت لوگوں میں، سارے لوگوں میں۔ 200 یونٹ والوں کو تو انہوں نے کہہ دیا نا، پہلے 200 یونٹ والوں کو ٹارگٹ کر لیں، فیڈرل گورنمنٹ بھی اور پنجاب گورنمنٹ بھی۔ سلنڈر تقسیم کرے پنجاب گورنمنٹ، ایون فیڈرل گورنمنٹ بھی کرے۔ جب تک آپ بجلی کے بلوں کو اور گیس کے بلوں کو لوگوں کو ریلیف نہیں دیں گے اس وقت تک ممکن نہیں ہے۔ لیکن مجھے امید ہے اللہ کے ہاں کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہے، جو کہتے ہیں لوگ، بہت سارے لوگوں نے لکھا بھی ہے، لیکن جو میری انفارمیشن ہے، صرف خواہش نہیں ہے، میری انفارمیشن ہے، انشاءاللہ سعودی عرب والی انویسٹمنٹ بھی اور چائنا کا سی پیک۔ پچھلے سال سے سن رہے ہیں ہم؟ نہیں پچھلے سال والی بات ہی نہیں، ہم تو 4 مہینے کی بات کر رہے ہیں۔ میں تو اس 4 مہینے میں جس میں پہلے فیز 1 بھی گزار چکے ہیں۔ نہیں دیکھیں لینا، وہ وقت تھا جب وینٹیلیٹر پہ تھا پیشنٹ، اس کو بچانا تھا، ڈیفالٹ سے ہم نے ملک کو بچایا، کسی اور نے نہیں بچایا۔ 16 مہینے تک دو کر کے جدوجہد کر کے۔ آپ کو پتہ ہے چائنیز منسٹر بھی جو پاکستان آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ پہلے اچیو کر لیں، اس کے بعد پھر سرمایہ کاری۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی پاکستان کی پاکستان کی سالمیت کو داؤ پہ لگا کر یہ ہم کبھی نہیں۔ سر عوام سراپا احتجاج ہیں، کال دی جا رہی ہے پروٹیسٹ کی۔ دیکھیں پروٹیسٹ سے تو کسی کو کوئی نہیں روک سکتا نا، اور یہ آپ نے فیس کرنا ہے سر، وہ اپوزیشن کہہ رہی ہے آپ اپوزیشن کو فیس نہیں کر سکتی ہے موجودہ حکومت، عوام کو کیا فیس کرے گی؟ اپوزیشن کو کیوں نہیں فیس کیا؟ دیکھیں جی 20 دن ہم نے اجلاس لایا، اجلاس میں ہم نے بجٹ کو اپروو کروایا، ٹھیک ہے، اور دھڑلے کے ساتھ، دلیری کے ساتھ پرائم منسٹر جو ہے وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں اس مشکل حالات میں پاکستان کو، جو شاید پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں اتنا مشکل وقت نہیں دیکھا۔ لیکن دلیری کے ساتھ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم IMF کی خود مختاری جو ہے داؤ پہ لگ گئی ہے، یہ لگ گیا ہے۔
بہت ساری چیزوں پہ ایگزمپشن لی ہے IMF سے وزیر اعظم نے, بہت ساری چیزوں کے اوپر لی ہے. اور یہ بجٹ ٹھیک ہے, جو پیسے دے گا وہ بجٹ بھی بنوائے گا نا آپ سے, کہ نہیں بنوائے سر گا؟ ہم ان سے تو نہیں پوچھ سکتے کہ ٹھیک ہے تم کون ہو, نا, آپ ہم ان سے نہ قرارداد پوچھیں. گزشتہ ہفتے لے لیکن کر آ آپ جاتے ان سے ہیں. نہ پوچھیں, انہوں نے زور لگایا نا ادویات پہ, پرائم منسٹر نے نہیں لگنے دیا. انہوں نے سولر پہ زور لگایا, نہیں لگنے دیا. ٹھیک ہے نا جی. اور ایون 45% سنیں ایک اور, ایک ٹیکسز کی مد میں سنیں نا غریب آدمی علینا, دے ایک دے اور گا. سنیں, ایک اور سنیں. یہ جو خیراتی ہاسپٹل چلتے تھے, ان کے لیے جو اکوپمنٹ آتا تھا اس پہ لگانا چاہتے تھے, وہ نہیں ہم نے لگنے دیا. اس کے اکوپمنٹ میں ہم نے نہیں لگنا دیا ٹیکس. سر لیکن جو باتیں آپ جتنی کر رہے ہیں عوام کے حوالے سے, سیلری پیڈ کے حوالے سے, بجلی بل کے حوالے سے, گیس بل کے حوالے سے, میں کہتا ہوں 200% آپ کی ٹھیک ہے بات. 45% اپنا سیلری کا ایک غریب آدمی ٹیکسز میں دے دے گا, باقی جو بچے گا وہ بلز میں دے دے گا, گروسری کے اس میں, تو اس میں پیچھے رہ کیا جائے گا. اور ہم بہت ہی بھیانک ممالک کے ساتھ جو ہے اب ہمیں ایکویٹ کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ وہ بھی شاید کچھ نہ کچھ مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں امید بھی ہے, انفارمیشن بھی ہے کہ وزیر اعظم اس پہ سوچ رہے ہیں, بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہے ہیں. لیکن سر لاسٹ میں یہ بتا دیں میاں صاحب کیا سوچ رہے ہیں, اور میاں صاحب کیوں خاموش ہیں, کیونکہ بہت سوال اب ریز ہو رہے ہیں کہ غریب کی آواز جو ہے وہ میاں صاحب تک پہنچ رہی ہے. وہ تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آپ کو ہر میٹنگ میں نظر آ رہے ہیں پنجاب کی, اور اس پہ اپنا, اور اسی طرح ہماری جو اس وقت قیادت بھی ان کے ہاتھ میں ہے. انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ اپنی, جی خاموش کیوں ہے؟ خاموش نہیں ہے, خاموش ہوں تو پھر وہ گھر میں بیٹھے ہوں, وہ تو ہر میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں پنجاب کی. اور بجٹ بھی ان کی اپروول سے آیا ہے, یہ بجٹ بھی ان کی منظوری سے, یہ نہ ان کی منظوری سے آیا, نہ میری منظوری سے آیا. آپ کو پتہ ہی ہے نا کہاں سے آیا ہے. مانے نا اس بات کو, اس بات ماننے سے ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں ہماری خود مختاری پہ جو ہے وہ حملہ ہے؟ نہیں, خود مختاری پہ کوئی آپ کو زبردستی دینے آیا تھا؟ زبردستی تو کوئی پیسے آپ کو نہیں دیتا نا, پیسے آپ لینے جاتے ہیں بابا, اور پیسے جب لینے جاتے ہیں تو ان کی شرائط پہ لینے جاتے ہیں, اپنی شرائط پہ نہیں. میں تو وزیر اعظم کو کریڈٹ دیتا ہوں یہ پوری قوم کے سامنے کہ انہوں نے رجسٹ کیا اور بہت ساری چیزوں میں ایگزمپشن لی, اور انشاءاللہ تعالی یہ سیلری پیڈ والے معاملے پہ میں بھی خود بھی آپ کی صفوں میں کھڑا ہوں. 8 فروری سے پہلے حنیف صاحب آخری سوال, سیاسی سرمایہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز خود بھی برملا اس کا اظہار کر چکی ہے کہ جو گوا چکے تھے آپ سیاسی سرمایہ, وہ آج اور اس بجٹ کی صورت میں آپ کدھر کھڑی ہے نون لیگ ویسے؟ ہم ان ساری چیزوں پہ قابو پائیں گے نا. ہم مایوس کوئی فائدہ تو نہیں ہوا ویسے؟ دیکھیں جس دن مایوسی ہوئی نا, سونے نا, جس دن مجھے مایوسی ہوئی نا, میں اس دن استعفیٰ دوں گا. سمجھے بات کا کہ نہیں؟ میں اس دن یوں نہیں کروں گا, نہ مجھے کرنا آتا ہے. میں اس دن نہیں, میں اس دن کہوں گا ہاں جی میرے بس میں نہیں ہے, میں یہ چلا ہی نہیں سکتا. میں گیا, کوئی آ کے اچھا سا چلا لے بندہ اس ملک کو یا اس جگہ کو جہاں میں بیٹھا ہوں. سر جن کے لیے ویسے یہ مشورہ ہے, کچھ ملاقاتوں کی بھی بات چمگوئیاں ہو رہی ہیں. دیکھیں نا, مجھے کسی کی ملاقاتوں سے کوئی غرض نہیں ہے. میں ہمیشہ یہاں بیٹھ کے جس چینل پہ جاتا ہوں, ٹی وی پہ, میں پرائم منسٹر کے حوالے سے ان کے ایک چھوٹا موٹا ترجمان سمجھ لیں, ان کا ممبر نیشنل اسمبلی سمجھ لیں, میں ان کی ہر بات کا جواب دینے کے لیے آپ کو تیار ہوں, اور دلیری کے ساتھ دینے کے, کیونکہ میں نے اس کے اندر دلیری دیکھی ہے. اگر اس شخص کے اندر میں نے دلیری دیکھی ہے تو ساتھ کھڑا ہوں. اگر مجھے جس دن پتہ چلا دلیری ہے ہی نہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے, میرا کوئی اتنا سٹیک پہ نہیں ہے کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا. حنیف عباسی صاحب بہت بہت شکریہ میں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز حنیف عباسی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے, اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.